آج کی نشست کا پہلا جو سوال ہے وہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی جماعت نہیں ہے، یہ انفرادی نماز ہے، اور تعلیم حاصل کریں، تعلیم دے کر اس کو اختیار کریں۔ جی میرے دو سوال، ایک تو کیا 20 تراویحاں واجب پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے؟ دوسرا سوال، کل میں لائٹ سکول گیا بچے کی فیس دینا، پہلے میرا 2500 روپیہ رہتا تو سلپ لینی تھی بچے کی، تو انہیں آخیا جی 5000 روپیہ، میں تو ہفتہ پہلو پیسے دے گیا تو آگے تھوڑا بقایا 2500 روپیہ، اج 5000 کیوں ہو گیا؟ انہیں کہا جی وہ وڈے شیخ صاحب بیٹھے نے، انہوں نے زبیر صاحب گل کر، میں وہ چلا گیا، بابا منہ ماری ہوئی، میں یار دین کی گل کر لیں شیخ صاحب، باقی کی گل پھر میں ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا شیطاناں نوں تالے وج گئے نے رمضان دے وچ، لگتا پاکستان کے سارے کھلے لگے پھرتے ہیں، تھوڑی جی منہ ماری ہوئی، پھر آتا اچھا تھی 2500 روپیہ دے لو سلپ لے جاؤ۔ میرا یہ سوال ہے کیا سارے پاکستان کے شیطان کھلے نے یا پوری دنیا کی یہ حال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذرا پہلا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التراویح جو ہے اس کی تعداد کے بارے میں قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ التراویح، تہجد، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور اکثر نبی علیہ السلام کا معمول وتر کے علاوہ 8 رکعت ہے۔ اگر کوئی بندہ 8 رکعت سے زائد پڑھنا چاہے تو جائز ہے، اور یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا مختصر جواب ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب رمضان آتا ہے تمام قسم کے شیاطین کو نہیں جکڑا جاتا، یہ غلط فہمی ہے۔ مردۃ الشیاطین، جو سرکش کوئی خاص قسم ہے شیطانوں کی کہ ان کو جکڑا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، شیاطین جو ہے وہ گناہ پر اکساتے ہیں، تو یہ خاص شیطانوں کی قسم ہے۔ رہی بات لین دین کی، تو لین دین میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ان المسلمین علی شروطہم، بندہ جو ہے اس کو اپنی زبان کا اور شرط کا پابند ہونا چاہیے کہ اتنی رقم ہے، اتنی لینی ہے، اور پھر اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو آپ سے خدمات لے رہا ہے اس سے نہ حق مال لے لینا یہ گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے باہم مال اینٹھنا مارنا یہ حرام ہے، اور یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، وہ مال حرام ہے، آ گئے پیٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ دوران نماز سجدہ تلاوت کا طریقہ اور اس کی دعا، اور دوسرا یہ کہ سادات کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اس کے بعد؟ دو سوال ہے۔ دوران نماز سجدہ تلاوت یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر امام کرتا ہے تو آپ کریں، اور اگر امام نہیں کرتا تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، نہ امام گناہ گار ہے۔ ہاں اس کو مستقل نہیں چھوڑا جا سکتا، کبھی کبھار اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کی مشہور دعا ہے سجد وجہی للذی شقہ، تو اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کی ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف جو سجدے کے اندر ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے ملتے جلتے الفاظ اللہ کی تعریف کے سجدہ تلاوت کے اندر کہے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، سجدہ تلاوت میں اگر نہ بھی کوئی دعا کرے، سجدہ کرنا ہی اللہ کو پسند ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ ہاں جی، دوسرا سوال ہے سادات کے بارے میں۔ جو نبی علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے مال سے دیں، جو مال آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں اس سے دیں، یا خود کھاتے ہیں اس سے دیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا شعور ہی نہیں،
اور صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے نہیں اور زندگی بچانے کا مسئلہ ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کھا سکتے ہیں اس میں سے۔ سوال ہے زنا سے یا گناہ سے بچنے کے لیے انسان چھپ کر نکاح کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ معاشرے سے چھپ کر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے سسرال والوں سے چھپ کر سکتا ہے، لیکن معاشرے سے چھپ کر نہ کرے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح جو ہے اس کا اعلانیہ اہتمام کرو، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ اس کا خامند ہے، یہ اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ پوشیدہ جو نکاح ہے یہ ٹوٹ بھی فٹافٹ سے جاتے ہیں، جب مرضی چھوڑ دیں، جب مرضی اختیار کر لیں، پھر مالی فتنہ، پھر اولاد کے فتنے، بڑی ساری چیزیں ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو نکاح ہے وہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ صاحب ایک آدمی نکاح کرتا ہے، وہ اپنا نکاح نامہ بھی نہیں دکھاتا، وہ ولیمہ بھی نہیں کرتا، کسی کو گھر میں سے شامل بھی نہیں کرتا۔ کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح نامہ چھپا لیتا ہے، ولیمہ بھی نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا، نہ رشتہ داروں کو نہ دوست احباب کو، یہ جو نکاح ہے نکاح معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نکاح ہے۔ نکاح کے لیے پہلا عمل جو ضروری ہے وہ اعلانیہ نکاح ہے۔ جی اس میں لڑکی کے جو والد ہیں وہ شامل ہے۔ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ بڑی چیز چل رہی ہے، آئیڈیا ایپ چل رہی ہے، 30-35 ہزار اس میں جمع کرتے ہیں، بعد میں ڈیلی کے $2 $3 آتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں ہے کیا کاروبار ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن اور اسی طرح آئیڈیا جو اکاؤنٹ ہیں کہ آپ 20,000 جمع کروائیں، آگے ممبر بناتے جائیں، آپ کے پیسے بڑھتے جائیں گے، ممبر بنائیں گے زیادہ بڑھیں گے، نہیں تو بیسک پہ آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا۔ غیر قانونی ہے، غیر شرعی بھی ہے، اس کے اندر جو سود ہے اور جو جوا ہے یہ دونوں شامل ہیں۔ آن لائن ایسے اکاؤنٹوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو بے روزگار ہیں بالخصوص ان کو میری یہ نصیحت ہے۔ جی سر زکوٰۃ کے حوالے سے بتا دیں، فار ایگزامپل ایک بندہ پراپرٹی وغیرہ خریدتا ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کے لیے، اور اس سے کرایہ بھی آ رہا ہے، تو اس کے کیا زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ ایسی پراپرٹی جس کا آپ کرایہ لیتے ہیں تو کرائے کا 10واں حصہ، یعنی اگر ₹1,00,000 کرایہ آتا ہے تو اس کا 10واں حصہ، یہ زمین کی پیداوار ہے، کرایہ بھی، اس کے لیے سال شرط نہیں ہے، اس کے لیے پروفٹ اور آمدن شرط ہے۔ آپ وہ مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں کرائے کا 10واں حصہ، اور وہ سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اب ایسا بزنس کہ آپ پلاٹ خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، اسے پراپرٹی کا کام کہتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی جو رقم ہے اس کے اوپر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے، اور آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے اور پلاٹ بکتے بھی نہیں ہیں، تو جب بکے فوراً زکوٰۃ دیں، یا جب نقدی آئے تو فوراً زکوٰۃ دیں۔ دے سب اس دفعہ پترانے کا سبحان اللہ۔ کوئی بندہ گندم کا ریٹ جانتا ہے اس وقت گندم کا ریٹ کیا ہے؟ 100 جی 4500 روپے سرکاری ریٹ ہے۔ اس کلو کا کتنا ذرا کلو 100 روپے تقریباً۔ جی جو فطرانہ ہے، ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا فرمودہ جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ مسلمان جو مساکین ہیں ان کے ساتھ شریعت نے مالی اعانت کا حکم دیا ہے، مالی اعانت کا۔ تو اس کے لیے نصاب جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہمارے وزن کے مطابق 2 کلو 2 چھٹانک بنتا ہے۔ آپ گندم سے، چاول سے، پنیر سے، کھجور سے، منقے سے اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جنس دیں، امیر بھی ان میں سے کوئی جنس دے سکتا ہے،
غریب بھی ان میں سے کوئی جنس دے سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر یہ جنس دے اور غریب یہ جنس دے۔ تو گندم جو ہے اگر دیکھا جائے تو 1 کلو اس وقت 100 روپے کی کلو ہے، 1 کلو کے اندر 20 چھٹانکیں ہوتی ہیں، تو ایک جو چھٹانک ہے وہ 5 روپے کی، تو 200 روپے یا 210 روپے آپ گندم کے اعتبار سے دے دیں تو یہ درست ہے۔ چاول جو ہے وہ تقریباً اس وقت 300 سے 400 روپے کلو کے درمیان ہے۔ اگر صاحب اس کے 210 روپے بنتے ہیں، کوئی آدمی 300 روپے نکال دیتا ہے، کوئی بندہ زیادہ کرتا ہے فطرانہ میں 200 روپے بنتا ہے تو وہ 300 دیتا ہے، دے دے، اچھی بات ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں پیسے وغیرہ دینے چاہیے۔ سوال ہے کہ یہ تصویر جو بنواتے ہیں علماء، چلے یہ دین کے مسئلے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن یہ جو عوام کے لیے یہ لوگ اس طرح کر کے مطلب ان کے یہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ ان کو کیوں نہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ جب ان کا دل کرتا ہے وہ اچھا سن لیں سبحان اللہ، آپ نے پوچھا، او سبحان اللہ، سب سے پہلی بات ہے آپ کا اور میرا کام پہنچانا ہے، ہم زبان سے بھی سختی نہیں کر سکتے، انما علینا البلاغ، اور پہنچائیں اچھے طریقے سے، لڑ کر نہیں۔ بعض علماء جو ہیں وہ بھی بڑے جنگجو ہوتے ہیں، اور میں کیمرہ پان دینا ہے، بھائی تو دروغہ ہے، بات سمجھیں، آپ کا اور میرا کام جو ہے وہ ان تک بات پہنچانا ہے، بس آپ نے پہنچا دی، اب غصہ نہ کھائیں۔ وہ سبحان اللہ، آپ کا میرا کام پہنچانا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھیں، ہمارے خفیہ جو ادارے ہیں ان کی یہ ریکوائرڈ ہے، آپ کے علم میں اگر یہ بات نہیں ہے تو اب لے آئیں۔ میں نے اس کی بات جو ہے نا اس کی وضاحت پہلے بھی کر دی ہے کہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ اب پابند کرتے ہیں خطبات جمعہ میں، جلسوں میں، کہ آپ نے ہمیں سنیپس بھی دینی ہیں، ویڈیو بھی دینی ہے، اور ان کی یہ سمجھ لیں کہ انتظامیہ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے ان کو نیٹ پر بھی چڑھانا ہے، سیکورٹی پرپس پر، یا بیان سننے کے لیے، یا ہماری پروٹیکشن کے لیے۔ یہ ان کے ایک تحفظ کا ایک سلسلہ ہے جو انتظامیہ کے ساتھ دینی مشاورت کے بعد یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ان بندوں سے لے رہا ہے، اس کے اندر کئی مصلحتیں ہیں جس بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے۔ کوئی مجھے تو شوق نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جس عروج پر جانا تھا اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے، اب نیچے گرنے کا خطرہ ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو چیز ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اس پر جبر نہیں کر سکتے۔ جی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ زمین اور یہ جو سیارے ہیں یہ حرکت کرتے ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ چاند بھی اور زمین بھی حرکت کرتے ہیں۔ جی بتائیں، آپ بتائیں۔ اگر یہ حرکت نہ ہو، ایک بات سمجھ لیں، اگر یہ حرکت نہ ہو تو دن رات کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی اور دنوں کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 365 دن ہیں، 360 دن ہیں، ان کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی اور دن رات کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ زمین حرکت کرتی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے دن کا، پھرتی ہے، سورج کے سامنے جو حصہ آتا ہے وہاں پر دن ہے، جو پھر جاتا ہے وہاں پر رات ہے۔ اسی طرح چاند کا حساب ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کا تعلق ہماری زمین سے توڑ دے، زمین کی تباہی کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ یہ سمندروں کے پانیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ چاند کے ساتھ کنٹرول کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسی حکمتیں ہیں اللہ کی جس کو آج تک ناسا اور دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ پوری طرح نہیں جان سکے، زمین کی حقیقت کو نہیں پوری طرح جان سکے۔
کل مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی کہ یہ جو بلیو ویل ہوتی ہے سمندر کے اندر 1000 کلومیٹر دور اس کی جنس کی مچھلی ہو تو سمندر کے اندر ہی 1000 کلومیٹر دور اس سے بات چیت کر لیتی ہے. یعنی کراچی جتنا دور اگر اس مچھلی کی جنس سے کوئی مچھلی وہاں پر ہے اس کو وہ محسوس بھی کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ. تو جب سائنسدان زمین کیا آج تک سائنسدان انسان کے وجود کو نہیں سمجھ سکے. انسانی دماغ جو ہے نا، جو نیورو سرجن ہیں وہ کہتے ہیں اب تک جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ 3 یا 5 پوائنٹ ہیں، 95% ہمیں دماغ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ملحدین جو ہیں وہ پہلے اپنا علم یقینی تو ثابت کریں. جو ملحدین ہیں وہ اپنا علم یقینی ثابت کریں پھر وہ کسی چیز پر اعتراض کریں. جی نفلی نماز کے اندر سجدے کے اندر دعائیں جو ہیں جزاک اللہ خیر ادھر رکھتے ہیں. اللہم بارک لہم. نفلی نمازوں میں، فرضی نمازوں میں سجدے کے اندر اور تشہد کے اندر آپ جو ان سی مرضی دعائیں کر سکتے ہیں. جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے شروع کے اندر اللہم یا ربنا ایسے الفاظ کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں. اللہم اصلح لی دینی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور یہ میری بڑی پسندیدہ دعا ہے اور اس کا معنی ہی بڑا کمال ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، میری عزت اور میرا بچاؤ دین کے ساتھ ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری جو دنیا ہے اس کو بھی بہتر کر دے، اس کے اندر میرا گزر بسر ہے، روزی روٹی، بیوی، اولاد، یہ ساری جو چیزیں ہیں میری ٹھیک کر دے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میری آخرت بھی ٹھیک کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اس آخرت کے اندر میرا لوٹنا اور میرا انجام ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر میں اللہ میری زندگی جو ہے نا اس کو شامل رکھ. اور وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِّن كُلِّ شَرٍ، یا اللہ شر سے ایسا شر جو ایمان، رزق کو، عزت کو کھا جائے اس سے پہلے ہی اللہ تو مجھے موت دے دینا. تو یہ دعا ہے بڑی عمدہ، بڑی پیاری، بڑی اچھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. افتتاح کے موقع پر گھروں میں اور دکانوں پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے. عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بلا دلیل نہیں. عہد نبوی میں بھی گھر بنتے تھے، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنی چاہیے. دکان پر بھی نفل پڑھیں، گھر میں بھی نفل پڑھیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. یہ مروجہ جو قرآن خوانی ہے یہ بلا دلیل عمل ہے. نماز وطر کے اندر تیسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا، اٹھانا، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. جب شریعت نے آپ کو کسی ایک خاص عمل کا پابند نہیں کیا تو آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. حدیث میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. دعا سے پہلے یہ بات رمضان کے اندر تو بعد میں کرنی چاہیے. ابن خزیمہ کی 1100 نمبر حدیث ہے، صحابہ کرام جو با جماعت تراویح پڑھتے تھے وہ تو رکوع کے بعد کرتے تھے. انفرادی طور پر رکوع سے پہلے کر لیں. مولانا صاحب سمجھ آئیے. کہتے ہیں رکوع کے بعد وہ قنوت نازلہ ہی ہے بس. جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے ان کا جو علم اس معاملے میں ناقص ہے. حدیث ہے ابن خزیمہ کی کہ ابی بن کعب نماز پڑھاتے، دعائیں کراتے
بعض لوگ کہتے ہیں جی لمبی لمبی دعائیں کرنا بھی بدعت ہے، یہ بھی جائز ہے، لمبی دعائیں کرنا بھی جائز ہے، اور دعائیں کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر وہ سجدے میں جاتے تھے۔ یہ واضح ہے بالکل کہ سجدے سے پہلے دعائیں ہوتی تھیں، اور رمضان کے اندر جو وطر ہے اس وطر کی بات ہو رہی ہے۔ سب روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خواتین کے لیے یہ سوال ہے، روزے کی حالت میں اگر حیض جاری ہو جائے تو روزہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے۔ سب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 12 بجے کے بعد آئے تو روزہ پورا کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد آئے تو پورا کرے، ان کی یہ بات بلا دلیل ہے۔ افطاری سے کچھ وقت پہلے بھی اگر حیض جاری ہو جائے تو روزہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ بازار میں دکانوں کے ایڈوانس کافی زیادہ ہیں، یعنی میری دکان کا ایڈوانس 10 لاکھ ہے جو مجبوراً اور مشکل سے اکٹھا کر کے دیا جاتا ہے، کیا کاروباری رقم کے علاوہ اس ایڈوانس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے، رقم وہ منجمد ہو، کسی کے پاس ہو، آپ کے پاس ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اگر ہم فتویٰ دے دیں کہ نہیں جی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو بندوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ بینکوں کے اکاؤنٹوں میں جو پڑی ہوئی رقمیں ہم اس سے بھی فائدہ نہیں لیتے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ کاروبار میں شامل ہونے نہ ہونے سے نہیں، ملکیت کے ساتھ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے غور کے ساتھ تو یہ جو 10 لاکھ روپے ایڈوانس ہے یہ بھی کاروبار کا حصہ ہے، اور یہ رقم دے کر کے یہ آپ نے دکان حاصل کی اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس پر بھی انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر کوئی باپ بینک سے قرض لے کر مکان تعمیر کرتا ہے کہ وہ دوسرا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، قرض کوئی باقی ہوتا ہے، سوال ہے کہ باپ جو ہے وہ بینک سے قرضہ لے کر مکان تعمیر کرتا ہے اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، جو اولاد ہے شرعاً اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، خواہ وہ قرض سود والا ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ترکہ تقسیم ہوگا قرضے کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد۔ تو آپ کے والد صاحب نے جن شرائط پر قرضہ لیا ہے، اگر تو بینک آپ کو تخفیف دیتا ہے سود پر تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو اس کو ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ جی مولوی صاحب، بندہ نکاح میں مولوی کا ہونا لازم ہے یا بندہ خود سے بھی تعلیمات کہہ سکتا ہے گواہوں کے بعد؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موجودہ حالات میں نکاح خاں کا ہونا ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں پہلے بات سمجھ لیں، نکاح جو ہے وہ اولیاء کی رضامندی، لڑکے کے والدین راضی ہوں، لڑکی کے والدین شامل ہوں، گواہ موجود ہوں، حق مہر کا تعین ہو، ایجاب اور قبول ہو، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر مولوی کی کہیں نہیں ہے۔ ذرا آدمی خود سے کلمات کہہ دے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ لیں، میں نے آپ کی مرضی پر جواب نہیں دینا، میں نے آپ کو اپنی مرضی پر لانا ہے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کی مرضی پر بہک جاؤں، میں نے آپ کو کھینچ کر آگے لانا ہے۔ میں آپ کی اس فتوے پر تائید نہیں کر سکتا، میں نے شرعی مسئلہ بھی بتایا ہے، اور موجودہ حالات میں نکاح خاں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نکاح خان کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو یہ زبانی کلامی زنا کے لیے نکاح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ کی تائید کر دوں اس کا فائدہ زانی لیں گے، لڑکیاں اور لڑکے جو دوستیاں پوشیدہ کرتے ہیں وہ لیں گے کہ مولوی صاحب نے مسئلہ کیا ہے، مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی مولوی کی ضرورت ہے، نکاح رجسٹرار کی ضرورت ہے، حاکم وقت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے ان کاموں کے اندر۔ اگر کوئی بھی آدمی ہے کاروبار لحاظ سے یا قرضہ لینے کے لحاظ سے
نکاح کو بیچ میں رکھ کے کوئی قسم کھاتا ہے، کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، مشروط اگر وہ طلاق قائم کر لیتا ہے اور پھر وہ ایسا کرتا ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سال کے بعد تجھے پیسے دوں گا، 1,00,000 روپے مجھے ادھارا دے دے، اگر سال کے بعد نہ دوں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب سال کے بعد وہ نہیں دیتا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ مذاق نیت ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد، تو انما الاعمال بالنیات کو کدھر لے جانا ہے؟ کئی بندے نے نا انہوں نے پوچھی دے قبول ہے، اگو دند کٹ کے اندر قبول ہے۔ یہ مذاق کی ایک صورت ہے نا، غیر سنجیدہ ہے، اس میں نکاح ہو جائے گا۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے طلاق دینے کا اور وہ مسخریاں کرتا ہوا کہتا ہے اچھا جا پھر تین طلاق ہی ہو جائے گی، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو جھوٹ بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بدون نیت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ لڑکے کے والدین کا ہونا لازمی نکاح، جی یہ لڑکے جی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھ بھی رکھا ہے اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر لڑکے کا والد والدہ راضی نہ ہو تو یہ نکاح معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی والا نکاح ہے۔ لڑکی کے اولیاء نہ ہو تو نکاح باطل ہے، اور لڑکے کے اگر اولیاء نہ ہو، راضی نہ ہو تو نکاح معصیت ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، ٹھیک ہے جی۔ سونے کے لیے زکوٰۃ کا کیا تناسب ہے؟ تو وہ جے سوال کر، تینوں باہر جاندے کوئی لٹ نہ لوے، پراپرٹیاں دے سوال کرنا ہے، شیخاں دا بال تے نہیں کدھرے؟ اچھا اب سوال کر۔ سونے کے لیے زکوٰۃ کا کیا تناسب ہے؟ 7.5 تولے سونا نصاب ہے زیورات کا، نقدی کا نصاب 52 تولے چاندی ہے، جو تقریباً 1,10,000 روپے بنتا ہے، ٹھیک ہے چلو۔ اگر وہ بندہ 7.5 تولے سے کم اگر زیور ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بندہ اپنی قرض رکھتا ہے، قرض کے بھی نکل جاتا ہے، اس طرح کے مبہم سوالوں کے جواب نہیں ہے، بات کھول کر کریں۔ اگر آدمی نے یہ شرط رکھی، میں دیکھیں اس کے آگے والا پوچھ رہا ہوں میں، اگر اس سے وہ ڈیٹ گزر گئی، اس کے لیے بیوی حلال کیسے ہوگی؟ حلال کیسے ہوگی؟ پھر طلاق کے بعد، ایک رجی طلاق کے بعد جو صلح کرنے کا طریقہ ہے، اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ 3 ماہواریاں اگر حائضہ ہے، اگر حاملہ ہے تو بچہ ہونے تک وہ بھی گزر جائے تو نکاح جدید ہوگا، نیا ان کا نکاح ہوگا۔ مسئلہ اب آیا نا آپ کہ مولوی کے بغیر ہی ہم میاں بیوی کہیں تو مجھے قبول میں تجھے قبول، الآن جئت بالحق۔ اب سبحان اللہ، دیکھیں 2 بچے ہون 8 تو بعد بھی تاراں تتیاں ہو جاندیاں۔ کئی ہمارے پاس بوڑھے آتے ہیں، دادا بھی نانا بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، 2 بچے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طلاق نہ ہو۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ ہے، آپ نے پوچھا ہم نے بتا دیا۔ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کو نشانہ بنائیں۔ آپ اگر وضاحت نہ بھی کریں، ہماری مجلس میں اللہ کی توفیق سے کسی بندے کے لیے کوئی بے عزتی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کلمہ، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلی دفعہ اگر آئے ہیں تو آئندہ کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں کھل کر۔ یہاں پر ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ میری ذات کے بارے میں، منہج کے بارے میں، دین کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، جس کا علم ہوگا انشاءاللہ بتا دیں گے۔ فوق کل ذی علم علیم۔ ایک بندہ بزنس کے سلسلے میں باہر جاتا ہے، بزنس اکٹھا 4 بھائی سے وہ سر جدے ٹی وی چلتا ٹیشن اپنا سننے رہنے تو اتنے بندے نے سوال پوچھا جی کہ جی اسی نماز کے بعد ذکر ذکار کرنے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ،
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਗਿਣਨੇ ਨਾ ਪੋਨਿਆਂ ਦੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहली बात जो है वो अरबों की जो गिनती है, यानी जो अरब लोग हैं ना वो गिनती कैसे गिनते थे, इसके बारे में भी खासा इख्तिलाफ है। बाज़ चीज़ों में अल्लाह ताला ने अजमियों को अरबियों पर तफव्वुक और बरतरी अता की है, उन चीज़ों के अंदर जो है वो शुमार करना भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है कि हम ना पढ़ी लिखी उम्मत है। उस दौर के अंदर जो सहाबा किराम थे वो हिसाब में शुमार करने में इतने सरी नहीं थे, इल्ला के बाज़ को अल्लाह ताला ने बड़ी बरतरी अता की है। तो तस्बीहात को इस तरह गिनने के साथ ख़ास करना ये बिला दलील है। जो लोग कहते हैं ना तस्बीहात तभी होंगी कि जब वो उंगलियों पर इस तरह गिने जिस तरह अरब गिनते थे, 1 2 3 ये 4, ठीक है, या इस तरह नहीं करते वो, देख 1 2 3, मैं बताता हूँ जी कई तरीके हैं इसके, 4 5 6 7 8 9 ये 10, इसमें भी खासा इख्तलाफ है, इसलिए मैंने इस बात को वाज़ेह कर दी है। अच्छा जी आप बताएं जी। तशहद में आता है कि 53 की गिरन का, हाँ ये 53 की वो उसका ताल्लुक़ कैमियत के साथ नहीं है, गिनने के साथ नहीं है, कैफियत के साथ है। वो भी 2 सूरतें हैं कि एक सूरत ये है कि आप ऐसे लगाएं अंगूठे की जड़ में, और एक सूरत है कि आप इस अंगूठे को यहाँ लगाएं इस जगह पर। ये कैफियत है, ये कैमियत नहीं है। तो ये कई उलमा इसमें ख़ासा तकल्लुफ़ करते हैं, सख्ती करते हैं, ये बिला दलील है। आप आसानी के साथ बग़ैर इजहार इन पे आप गिन सकते हैं। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, एक औरत ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने खजूर की गुठलियों पर ज़िक्र किया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मना नहीं किया। तो ज़िक्र के लिए तस्बीह आला और पूरे ये इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त है। जी ये सवाल इधर से जी। मैं कह रहा था कि एक भाई बाहर जाता है ज़्यादा, दूसरे भाई पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो जब वापस आता है अपनी वाइफ के लिए, सिर्फ अपनी वाइफ के लिए कुछ चीज़ तोहफा ले जाता है, जैसे जाएगा तो अगर पे जाए तो वापस लेके आए तोहफा, इसमें वो दूसरे भाइयों का हक तो नहीं, तलफी तो नहीं हो रही। चारों भाई कारोबार करते हैं, एक भाई बैरून शहर या बैरून मुल्क जाता है तो वो अपनी बीवी के लिए तोहफ़ा लेकर आता है। अगर बीवी के लिए तोहफ़ा लाना है तो बिल्कुल पोशीदा, कानों कान किसी को खबर ना हो। तो वो कानों में डाल दे तो कानों नुक्ता बड़ा प्यारा है कि अगर वो तोहफ़ा ही कानों से ताल्लुक़ रखता हो कि कानों में डाल ले, अपने माल में से अपनी बीवी को जो मर्ज़ी ला कर दे, मुश्तरका से ना दे, अपने हक़ में से दे। और ऐसा जो तोहफ़ा है वो तो छुपा नहीं रहता, जायज़ है, इसमें कोई शरन कबाहत नहीं है। माशाअल्लाह तबारक व तआला। वापस से मिलन की वक्त नहीं है, क्या वो जायज़ ज़कात की मात्रा बंदा भी? देखिए एक कारोबारी जो नुकसान है, अगर अपनी ज़कात कारोबारी नुकसान में आप देना शुरू कर देंगे तो ज़कात का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। अहद नबवी में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे ही आप उसको मुआफ़ कर दें या उस माल को अपनी ज़कात में से बाहर निकाल दें कि वो चट्टी है, ठीक है, लेकिन ज़कात इस तरह ना दें। अगर हम इस तरह ये दरवाज़ा खोल दें, बाज़ उलमा चोरी छुपे ये फतवा देते हैं, इससे ज़कात का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल अक्सर कारोबारों में बड़े बड़े, बल्कि कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि जिसमें नुकसान ना हो। सब अगर खावंद अपनी बेगम को किसी और के साथ जिना करते देख ले और गवाह भी मौजूद ना हो तो उसके लिए क्या होगा? खावंद अपनी बीवी को जिना करते देख ले, ये मसला भी ख़वातीन और मौशरती मसाइल से ताल्लुक़ रखता है। बदखुल्क बद किरदार औरत को तलाक देना वाजिब है, उसको तलाक दे और अपने से अलग कर दे। लियान वाले मामले में थोड़ी सी रहनुमाई। लियान जो है कि इंसान अपनी बीवी पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने इसको ज़िना करते देखा है,
تو عورت انکاری ہو کہ میں نے زنا نہیں کیا، ایسی صورت میں ان کے درمیان لعان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لعان۔ بندہ جو ہے وہ قسمیں اٹھائے گا 4 اور 5ویں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر مار اور لعنت ہو۔ عورت جو ہے وہ قسمیں اٹھائے گی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا اللہ کی قسم، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر مار ہو۔ یہ لعان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور وہ ابد الاباد تک ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، وہ مر بھی جائے، وہ طلاق دے دے، یہ پہلے خاوند کے لیے لعان کے بعد کسی صورت بھی حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ صاحب سے نیچے بڑا سوال بھائی نیچے کی۔ اچھا جی۔ سوال ہے، ایک بندہ 50-60 سال کی عمر ہے اور وہ باقی بچے کے ساتھ شادی کرتا ہے، ان کو یعنی کہ جو ہے نا دعوت دے کہ یہ ہاتھا مکان جگہ دی جائے، ایسے بھی بھائی کی شادی تو نہیں ہے، 1 سال شادی رکھتا ہے، بچہ ہو کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، کیسا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جو سرمایہ دار ہے، کواری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ان کو دنیاوی مال کی لالچ دے کر کہ یہ مکان میں تمہارے نام لگوا دیتا ہوں، اور پھر 1 سال اس کو رکھتا ہے، وہ حاملہ ہو نہ ہو تو اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ نکاح کر لیتا ہے۔ اب آپ کا سوال ہے یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جی، اس کے جواز میں تو اختلاف نہیں ہے، اس کے جواز میں تو اختلاف نہیں ہے۔ بڑے سارے بادشاہوں نے، امت میں بڑے سارے افراد نے ایسے کیا ہے، لیکن فی زمانہ اس کے اندر بڑا فتنہ ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ مال دیتا ہے نا، تو فی زمانہ اس کے اندر بڑے فتنے ہیں، اس سے وہ بچے۔ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فی نفس ہی جائز ہے۔ نکاح کرنے کا بھی اللہ نے اس کو حق دیا ہے اور چھوڑنے کا بھی حق دیا ہے۔ میں یہ دونوں حق اس سے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو نہیں لے سکتا۔ کتنے نکاح کر سکتے ہیں؟ بیک وقت 4، چھوڑ دے آگے کر لے، پھر چھوڑ دے آگے کر لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی مرضی پر منحصر ہے نا۔ یہ نکاح مسیار یا نکاح متع، یہ دونوں صورتیں اس میں نہیں ہیں۔ یہ وضو، اس کی ایک بڑی ہیبت ہے بندوں پر۔ اس ہیبت کے بارے میں بڑے سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا۔ میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ وضو جو ہے اس کو جو توڑنے والے اعمال ہیں ان میں مباشرت ہے، اس میں منی کا نکلنا ہے، مزی کا نکلنا ہے، فیہ الوضو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ختنے کا ختنے کے ساتھ مل جانا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بول و براز، پخانہ اور پیشاب بھی شامل ہے، اور اس کے اندر پیٹ کی ہوا بھی شامل ہے۔ عورت کی بچے دانی سے اگر ہوا خارج ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیٹھ سے، مقعد، پخانے والے رستے سے ہوا جو ہے وہ خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن عورتوں کو بچے دانی سے بھی ہوا نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ اس میں ایک تو کہ آپ نے نیت کی ہے میں نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ نیت بھی درست ہے، اور یہ نیت کہ آپ تراویح پڑھنے کے بعد کہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ بعض علماء جو ہیں وہ ہر روزے کے لیے نیت کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس پر کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے، یہ ان کا فہم ہے یا بیجا سختی ہے۔ اگر کوئی شخص پورے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کر لیتا ہے تو یکفی، اسے یہ نیت کافی ہے تمام روزوں کے لیے۔
شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لباس بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی اگر شرمگاہ کو اعلیٰ تناسل کو ہاتھ لگائے گا تو اس وقت وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جی یار ٹل جا، میں سگریٹ نوشوں کو چھوٹ دینا نہیں چاہتا، میں نہیں کہتا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ یہ مسئلہ بیان نہ کریں، چوڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے رمضان کے اندر ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو مسجد کے اندر سے سگریٹ کی بو آ رہی تھی بڑی واضح، میں نے بڑی گھٹن محسوس کی۔ پھر میں نے کہا کہ کون سگریٹ پی رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی سگریٹ نہیں پی رہا ہے، افطاری کر کے کئی بندے سگریٹ پی کے آئے نے، وہ 5 7 10 بندوں کے اکٹھے سانس کی بو جو ہے اس نے ماحول کو گندا کر دیا، سگریٹ کی سمیل مسجد میں سے آنا شروع ہو گئی۔ تو وضو جو ہے ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف کا باعث ہے، مسجد کے پاکیزہ ماحول کو خراب کرنے کا باعث ہے۔ سب اسی طرح وہ کہتے ہیں گانا سننے سے نہیں ٹوٹتا وضو، گالی دینے سے، کافی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں نے سنی ہے۔ اس موضوع کو بند کر دیں، اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اگر ہم یہ فتویٰ دیں گے تو بندے روزے دے وچ جڑے نے وہ گانے سنن گے، انہاں کہنا جے گانے نہ وضو نہیں ٹوٹتا تو روزہ کیویں ٹوٹ سکتا ہے؟ لوگ جاہل ہیں، وہ مسائل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں مخنث لوگوں کے کیا حقوق ہیں؟ یا اللہ، روزوں کا مہینہ ہے، چسکے والے سوال کرتے ہو، چلو میں بیان کر دیتا ہوں، یہ منڈے خوش ہو جائیں۔ جو ٹرانسجینڈر ہے اس کی بڑی 5 قسمیں ہیں، یہ میں نے پہلے بھی سوال کا جواب دیا ہے۔ 2 قسمیں مردوں کے اندر ہیں، 2 قسمیں عورتوں کے اندر ہیں۔ مردوں کے اندر جو 2 قسمیں ہیں میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ اوپر والے دھڑ سے مرد ہے، نچلے دھڑ سے مرد نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب بعض جو ہیں وہ اوپر والے دھڑ سے عورت ہے، نچلے دھڑ سے عورت نہیں ہے۔ یعنی اس کو آسان سمجھ لیں کہ نیچے سے مرد اوپر سے مرد نہیں ہے، اوپر سے مرد ہے نیچے سے مرد نہیں ہے، اوپر سے عورت ہے نیچے سے عورت نہیں ہے، نیچے سے عورت ہے اوپر سے عورت نہیں۔ اور پھر ان کے اندر یہ توالد اور تناسل کا جو عمل ہے، بعض جنسی عمل پر قادر ہوتے ہیں کہ شرمگاہ ہے، بچے دانی نہیں ہے، لیکن اولاد پر جو ہے وہ قادر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک قسم ہے کہ اس کے اندر مردوں والی علامات بھی ہوتی ہیں اور عورتوں والی علامات بھی ہوتی ہیں۔ جو مردوں میں مخنث ہے اس کے حقوق مردوں والے ہیں، مالی حصہ مردوں والا ہے، وہ عورتوں میں نہیں جا سکتا، جزاک اللہ خیر، وہ عورتوں میں نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح جو عورتوں میں مخنث ہے اس کے لیے پردہ کے احکام ہیں، وہ مردوں میں نہیں جا سکتا۔ یہ وراثت کے احکام کا بھی اس سے تعلق ہے، پردے کے احکام کا بھی اس سے تعلق ہے۔ اسی طرح یہ مرد کا مردوں میں داخل ہونا، عورت کا عورتوں میں داخل ہونا، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ بعض مصنوعی مخنث ہوتے ہیں، یعنی ہوتا کیا ہے، شیطان ان کے دماغ پر حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے کے بعد ان کو بدکاری کروانے کی عادت ڈال دیتا ہے، یا بدکاری کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے، یا ان کے لیے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ پھر مصنوعی طور پر جا کر ڈاکٹر سے اپنا اعلیٰ تناسل جو ہے وہ کٹوا لیتے ہیں، اور صرف کٹواتے نہیں ہیں، اب بدبختوں نے مردوں کو
عورت جیسا بنانا، عورت تو نہیں بنا سکتے، یہ کام تو اللہ کا ہے، لیکن عورت کی طرح اس کو پلاسٹک کی کوئی شرمگاہ لگا دیتے ہیں، ایسا گھنونا عمل بھی شروع کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، پوری دنیا کا جو کفر ہے نا، مسلمانوں میں دو چیزوں کو عام کرتا ہے، ایک شرک کو، بد اعتقادی کو۔ آپ اپنی فیس بک کھولتے ہیں تو اس پر ہے جی کہ فیس بک نے آپ کو کیا جاننا ہے، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ بڑے ایسے ویسے ہیں، پھر سیارچے ہیں، زحل ہے، سرطان ہے، عقرب ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے اہل حدیث اور اہل سنت ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک تو شرک ہے، دوسرا یہ جنسی جو گناہ ہے نا، ہم جنس پرستی اور مخنث کی طرف ملان۔ میں نے دیکھا ہے بعض نمازی بڑے دیندار، بڑے وضعدار، لیکن سبحان اللہ بعض بندوں کی جو شیطانی رال ہوتی ہے نا، جنسی رال، بعض بندے ہیں جو عورتوں کو دیکھتے ہیں اور رال گرا دیتے ہیں، بعض بندے ہیں جو خوبصورت لڑکے کو، نوخیز لڑکوں کو دیکھتے ہیں اور جنسی ان کی جو رال ہے واضح ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ ہیں جو مخنث خسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر درندگی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری بڑی بڑی خامیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح بڑی نیکیوں کو راکھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ولا تکن من الغافلین، جو آج میں نے خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان شرمگاہوں کو ادھر ڈالتا ہے، فلانا منڈا بڑا سونا ہے، اس کی پیٹھ کو دیکھنا، اس کے جسم کو دیکھنا، اس کو آتے جاتے دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، خسروں کو دیکھنا۔ اب کائنات میں انسانی دماغ بے مثال چیز ہے، لیکن اس دماغ کے اندر اگر آپ گندی سوچیں، شرمگاہیں اور ایسی چیزیں ڈال لیں گے تو آپ کی تو تباہی پھر جائے گی۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے، کوئی پروفیسر، کوئی جرنیل، کوئی مولوی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا اس فتنے نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ فتنہ نگل کے رکھ دیتا ہے، نگل جاتا ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس کی طرف کبھی نہ دیکھیں۔ من یشرف لہا استشرفہ یا تشرفہ، جو ایسے فتنوں کو دیکھے گا فتنے اس کو کھینچ لیں گے۔ میں ایک مثال عبرت کے لیے بیان کرتا ہوں، اپنی مثال میں دیتا ہوں، میں کسی کی مثال نہیں دیتا۔ یہ گزشتہ سالوں میں لاہور کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ہم جنس پرستی کے جلوس اور ریلیاں ہوئیں، ہمارے علماء نے اس کے خلاف کام کیا سوشل میڈیا پر، اور اسی طرح ان کے سامنے جا کر کے ان کو روکا لاہور میں۔ اچھا، میں نے ایمانی جذبے کی بنیاد پر نا ایسی تحریروں کو، ایسی ویڈیوز کو لائک کیا کہ جن میں علماء نے ان چیزوں کو روکا ہے، ان کا رد کیا ہے، ان اینکرز پرسن ہیں ان کو میں نے لائک کیا۔ اب فیس بک جو ہے یہ تو آپ کو پتہ یہودیوں کی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اس مولوی نے فیس بک دنیا کے اندر دو چیزیں پھیلا رہی ہے، ایک زنا اور ایک الحاد، لادینیت۔ آپ کو کوئی کہے نا کہ آپ یہودی ہو جائیں، آپ نے کبھی نہیں ہونا، لیکن اگر آپ پر 6 مہینے سوال پیدا ہوں اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، رسول اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو بندہ جو ہے 6 صدیاں یہودی عیسائی نہیں ہوگا، لیکن 6 مہینوں کے اندر ملد ہو جائے گا، 6 دنوں کے اندر ملد ہو جائے گا، 6 دنوں کے اندر۔ ہم نے دیکھے کئی بندے 6 گھنٹوں میں ملد ہو جاتے ہیں۔ تو فیس بک ایک الحاد پھیلاتی ہے، ایک جنسی چیزیں پھیلاتی ہے۔ اب کیا ہوا، وہ میں جب اپنی فیس بک کھولوں آگے وہی جنس پرستی والی چیزیں آ جائیں، پھر میں جب کھولوں وہ سامنے آ جائے۔ اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ جب ایسا کوئی گناہ آپ پر حملہ آور ہو، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو شیئر کریں۔ میرے جو دوست ہیں اس چیزوں کو جانتے ہیں نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ چیزیں آتی ہیں، ان کو ختم کریں۔ یقین جانیں
میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ ایک دن پھر میں تہجد میں کھڑا ہوا، اسپیشلی میں اٹھا، میں کہا یا اللہ مجھے تو بچا لے، یہ شیطانی دجالی قوتیں میرے پیچھے چڑھ گئی ہیں۔ اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مجھ سے دور کر دی، وگرنہ بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے وہ جنسی ایسی اپلیکیشنز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لڑکیوں کی لڑکوں کی، ولا حول، سب پڑھیں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ یقین جانے سب سے ایڈیٹ بدتمیز چیز ہے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک دن میں ترجمے والا قرآن مجید سن رہا، بڑا مجھے مزہ آئے، اب 15 منٹ کے بعد اس کے اندر گانوں والی کوئی ایڈ آ جائے، ادھر اللہ کا کلام چل رہا ہے، بیچ میں مشہوری آ جائے، یعنی کوئی چیز بھی ان ظالموں نے فتنے کے بغیر نہیں چھوڑی۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ ایکٹیو ہے، لیکن جو پوسٹیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں آپ روک سکتے۔ جس کو لائک کریں گے نا، ہاں، یا جس پوسٹ کو آپ دیکھیں گے، ہاں، فیس بک آپ کو اسی ریلیونٹ جو ہے نا وہ یہ والی بات ہے، ہاں، وہ والا سسٹم ایکٹیو ہے، لیکن جو چیز ہے نا کہ ہاں آپ ایک اور بھی چیز ہے، آپ کا دوست کوئی چیز دیکھتا ہے نا وہ بھی آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے۔ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ایک رکعت آخر والی ملی ہے، جو اسے ہم نے پڑھنی ہے، اس میں بیٹھے کیا تحیات میں جو دوسری کے بعد سوال ہے، مغرب کی آخری رکعت میں ملا ہوں، تشہد بھی بیٹھا ہوں، دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھوں گا۔ مغرب کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں 4 تشہد جمع ہو سکتے ہیں۔ مثال، آپ درمیانے تشہد میں ملے، پہلا ہو گیا، پھر آپ نے ایک رکعت پڑھی، پھر امام کے ساتھ دوسرا ہو گیا، پھر آپ نے دوسری پڑھ کر تشہد کرنا ہے، تیسرا ہو گیا، اور پھر سلام والا چوتھا ہو گیا۔ باقی رکعت بچے گی وہ ہم پہلے سے شروع کریں گے، جو آپ نے امام کے ساتھ رکعت پائی ہے وہ پہلی ہے، اور جو آپ کی چھوٹ گئی ہے وہ بعد والی ہے، جی، دوسری اور تیسری اور چوتھی۔ اب سب مسجد یا مدرسوں میں اگر کوئی ناگزیبہ حرکت ہوتی ہے تو یہ فیس بک پہ یوں وائرل کر دیتے ہیں، جیسے اگر اسی طرح کی کوئی حرکت کسی کنسرٹ میں ہو یا ایک بات ذہن میں رکھیں، مساجد اور مدارس میں جنسی جو گڑبڑی ہے اس کی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہزاروں نمازی ہیں، ہزاروں طلباء ہیں، اور 20-30 سالوں میں اکا دکا مثال ہوگی، وہ بھی بعض مساجد میں۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور ہاسٹلوں میں ایسی جو مثالیں ہیں وہ برمار ہیں۔ پھر جو یہ میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کنٹرولڈ میڈیا ہے، یہ جو ورلڈ لیول پر رسائی ہے، اس رسائی کو حاصل کرنے کے لیے یہود و نصارہ کو خوش کرتے ہیں، ان کی پروگرامنگ کو لانچ کرتے ہیں، ان کے پروگراموں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی ہدایات کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے بغیر جو میڈیا ہے وہ پاکستان میں کاروبار اس کا نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لیول کا میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کیو ٹی وی، نہ قادری صاحب کا ٹی وی، نہ پیغام ٹی وی، نہ پیس ٹی وی، نہیں، پیس ٹی وی بھی ان کے عشر عشیر نہیں ہے۔ جو لوگ میڈیا سے منسلک ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ دیکھیں، عیسائیوں نے کارٹون بنائے ہیں اردو زبان کے اندر سپر بک کے نام سے، پوری امت کے مسلمان جو ہیں وہ کارٹون اس کے بدلے میں نہیں بنا سکے۔ ہمارے بچے موٹو پتلو اور ویر روبوٹ کارٹون دیکھ دیکھ کر جو ہے نا ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے کہ ایک فیمیل ہے، ایک لڑکی ہے، اور پھر ہندوؤں کی چیزیں، ہولی ہے، بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں ہولی کب ہوگی۔ کوئی اسلامی کارٹون اس لیول کے نہیں ہے۔ اور کارٹون ایسی چیز ہے، مولوی بھی اس کو پسند کرتا ہے،
यकसा मकबूल है, कोई बूढ़ा हो कोई बच्चा हो। मैं वालिदा का चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गया, वो भी बुज़ुर्ग आदमी था, तो वो आगे बैठा मोटू पतलू कार्टून देख रहा था, दिल का डॉक्टर। तो ये जो चीज़ें हैं, कार्टून उम्र के हर बंदे में, हर हिस्से में और हर बंदे को पसंद है, लेकिन आप देखें उम्मत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं की। ये जो चीज़ें हैं ये फितने वाली हैं, पीस के पास कोई इसका हल नहीं है। फिल्मों के मुकाबला में बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये तो बड़ी ऐसी बुलंदियां हैं तसव्वुर भी नहीं। लेकिन आप देखें जो कुरानी स्टोरियां हैं, दीन इस्लाम को साइंसी एतबार से पेश करना है। एक हिंदू का चैनल मैंने लाइक किया हुआ है उनकी मजहबी मालूमात के लिए फेसबुक पर। उस हिंदू ने कल कुरान मजीद के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है कि कुरान मजीद, अगरचे मैं हिंदू हूँ लेकिन कुरान मजीद एक सच्ची इल्हामी किताब है। 10 बड़े जो साइंसी एक्सपेरिमेंट हैं या साइंसी हक़ाइक़ हैं, कुरान मजीद ने सबसे पहले दुनिया में उनको पेश किया है, और हिंदू होने के बावजूद उसने इस पर काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी टीवी काफिरों के ना मजहबी टीवी के बराबर है और ना ही मौशरती जो उनके चैनल्स हैं, टीवियाँ हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मुआशरे को इंडिया के जो चैनल हैं, स्टार मूवी और स्टार प्लस, इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। लेकिन हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा की हया, उम्महातुल मोमिनीन की हया, अहद नबवी की हया के वाक़यात आपको यूट्यूब पर एक भी स्टोरी इस पर नज़र नहीं आएगी। अगर आएगी वो इनफरादी तौर पर, ये मुख्तलिफ जो स्पीकर होते हैं ना, मैं उनको मिलता हूँ तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि यार मैं आपको ना 10,000 दूँगा, 20,000 दूँगा, आप ये इस पर प्रोग्राम करो। वो इनफरादी कोशिश और काविश है। चैनल्स के ऊपर ऐसी कोई कोशिश और काविश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है। आप तो इससे मुंसलिक हैं। रोज़े का फिदिया ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना। किसके लिए? मिस्कीन के लिए। फिदिया कौन दे सकता? जो रोज़ा नहीं रख सकता, अल्लज़ी ला यक़दिर। एक तो बीमार है, कोई मेरी वालिदा है, वो 5 साल से यहाँ, जो वो रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है, वो फिदिया दे सकता है ना। जो वक्ती बीमार है वो तो कादिर है ना। वक्ती बीमार की तो बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है जो रोज़ा रखने पर मुस्तकिल कादिर नहीं है। जी ये अगर कोई मुझे कहते ना ये मुबारकबाद तो शरी मसला नहीं है, शरन तो ये बिदत है, लेकिन दुआया कलिमा के तौर पे जायज़ है। वो कहता है जी मुबारक, मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा आमीन। दूसरा एक हाफ़िज़ कुरान है, कुरान ही फस करता है, वो तजल्ली माज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, 1 साल 2 साल करता है, जिस तरह करता है उन्हें मुबारकबाद देना। ये मुबारक दुआया तौर पे दुरुस्त है। शरी तौर पे नहीं। हाँ, दुआया तौर पे कि आप उसको कह रहे हैं भाई अल्लाह बरकत दे, किसी नेकी पर भी बारक अल्लाह ना, उसका ये शॉर्ट है मुबारक हो। मुबारक हो का मतलब है अल्लाह बरकत दे। हाँ, ये दुरुस्त है। रोज़ा रख के कोई इमरजेंसी बन जाए, इकट्ठे जन्नत में जाना है। फ़र्ज़ नमाज में दोनों सजदों के दरमियान जो दुआ है, हाँ, वो पढ़ना जो है रब्बिक फिरली सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़नी चाहिए। शॉर्ट वर्ड्स में पढ़ लें, रब्बिक फिरली पढ़ लें, तो अगर सारी पढ़ना तो बहुत ही बेहतरीन है अगर याद है तो माशाअल्लाह। साहब भाई ने सवाल किया कि कुरान पाक मोबाइल में पढ़ सकते हैं? कुरान मजीद मुसहफ़ से पढ़ना चाहिए। मुसहफ़ को पकड़ना देखना इबादत है। अगर मुसहफ़ कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद ना हो तो मोबाइल से देकर भी पढ़ सकते हैं। सब कब्रिस्तान में जाके अपने पैरों के लिए दुआ करना, खड़े होकर कुछ बैठ के कब्र के पास या कुछ कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़नी जायज़ है, एक अमल बता दें। कब्र के ऊपर जाकर दुआएं पढ़ना ये मसनून है। कुरान पढ़ना जो है इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। बाज़ उलमा ने मफ़हूम मुखालिफ से ये दलील ली है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में कुरान की तिलावत करो। तो इस हदीस से मालूम होता है कि कुरान मजीद पढ़ने की जगह जो है वो कब्रिस्तान नहीं है, घर है, इंसानी आबादियाँ हैं। जी
جی قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی درست ہے، اس کی حدیث بھی موجود ہے جی۔ روزہ ایک مزدور آدمی ہے، روزہ کام اس کا سخت ہو گیا تو کھول سکتا ہے روزہ؟ مزدور آدمی جو ہے اگر روزی روٹی کا انحصار دیہڑی پر ہے، متبادل آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور کھول بھی سکتا ہے۔ تو یہ ایمرجنسی بن گئی ہے، صبح روزہ رکھا ہے میں نے، مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا کسی کے ساتھ سے، کوئی ضروری کام، ایمرجنسی میں روزہ افطار ہو سکتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، لیکن وہ ایمرجنسی ہو۔ سب اینڈ والی پرچی کا جواب نہیں یہاں پر کوئی کنیاں پرچیاں نے ہوئے یہ دے بیٹھ پہ سوال ہے سرکاری ہسپتال میں ہیلتھ کارڈ کے ذریعہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعہ سے حاصل کیا گیا شیئر جائز ہے اور حلال ہے کہ نہیں؟ وہ شیئر انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے۔ اس سوال کی وضاحت کریں، پھر اس کا جو ہے نا شرعی تبصرہ، اگر کوئی سوال کرنے والا ساتھی بیٹھا ہے جی۔ یہ ہیلتھ کارڈ نا، ہیلتھ کارڈ کے اندر گورنمنٹ نے پیسے رکھے ہیں 10 لاکھ، صحیح ہے، تو ہر ہاسپٹل میں جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ یونیورسل ہے، کامن ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اس جو کیس کر رہے ہیں اس سے مہینے بعد جو ہر ملازم کو شیئر ملتا ہے، تو وہ شیئر پے کرتی ہیں کمپنیاں، کرتی ہیں انشورنس کمپنیاں۔ اچھا، یہ جو حاکم کا بنایا ہوا نظام ہے نا، اس کے اندر سود اور ایسی جو پالیسیاں ہیں نا، اس کا وزر حاکم میں وقت پر ہے۔ جو غنی ہے وہ تو نہ لے، جو فقیر ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے پینشن کے بارے میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے۔ یہ سوال جو ہے نا ختم کرنے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ محبت کی شادی ناکام رہتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے جو پسند ہو اس سے شادی کر لو، رہنمائی فرما دیں۔ اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوں۔ اسلام میں محبت کی شادی جائز ہے، گھر سے بھگانا جائز نہیں ہے، بھگا کے شادی کرنا جائز نہیں، شادی سے پہلے جفیاں ڈالنا جائز نہیں، جنسی عمل کرنا جائز نہیں، کھے کھانا جائز نہیں۔ محبت ہے تو معروف طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجیں، شریعت کے اصولوں پر نکاح کریں اور کامیاب زندگی بسر کریں۔ پھر محبت، ایسی محبت کی شادی کے نقصان بڑے ہوتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، میں ان کے گھر میں گیا تو وہ کپڑے استری کر رہے تھے، تو مجھے کہتے ہیں ادھر آئیں، میں آپ کو نا محبت کی شادی کے نقصان بتاتا ہوں۔ خود ہی مجھے کہتے ہیں، میں اندر آ گیا تو اپنی بیوی کے کپڑے خود استری کر رہے تھے۔ تو محبت کی شادی کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ بیویاں جو نا وہ پھر ناک سے نیچے نہیں اترتی، ہاں وہ نیچے نہیں اترتی، وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے کپڑے بندے ہانڈیاں خود پکاتے ہیں، کپڑے خود دھوتے ہیں، استری کر کر کے دیتے ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ پلنگ پہ بیٹھے پدارتی کھاتی پیتی رہتی۔ تو اس لیے وہ جو مثال بنی ہے بوڑھی سے گڈی اور پھر تمہارے لیے وہ ہوئی ہے۔ یار یہ بڑی خطرناک مثال ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ سوال ہے تالیاں بجانے کا عمل، اس پر پہلے بھی تبصرہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی چیز کو حرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہتے ہیں، یا حرام کی علت ایک ہونی چاہیے، تشبیہ کی علت بھی ایک ہونی چاہیے۔ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجانا یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ کفار کی تشبیہ ہے، کیونکہ ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ان کی عبادت تھی تالیاں بجانا، ہماری عبادت نہیں ہے تالیاں بجانا، ٹھیک ہے؟ تو اشتراک اور تشبیہ کلی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجا سکتا ہے۔ بس یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ آپ صاحب فیکٹری چل رہی ہوئے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਯਾਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾत है? फैक्ट्रियों और ऐसे कारोबारों का एक हल है कि आप साल के बाद रकम जमा करें, जो देना है उसको नफ़ी करें, जो लेना है वो जमा करें और उसकी ज़कात दे दें, वगरना फिर हर महीने की ज़कात अलग देनी पड़ेगी, हर दिन की ज़कात अलग देनी पड़ेगी। फैक्ट्रियों और ऐसे खातों का हिसाब साल के बाद उसको बंद करें और जमा नफ़ी करने के बाद जो बचे उस पर ज़कात दे दें। सवाल है, सही बुखारी और मुस्लिम की सारी रिवायात सही हैं और उनमें ये रिवायत भी मिलती है कि कुरान में नुक्स हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही बुखारी मुस्लिम की तमाम मुत्तसिल मरफू रिवायात सही हैं और उसमें ऐसी रिवायात जिनमें तदवीन कुरान, नुज़ूल कुरान, तनसीख़ कुरान के बारे में वाक़यात मौजूद हैं, तो ये तो नुक्स नहीं है। इसको नुक्स से ताबीर करने वाले की अक्ल के अंदर नुक्स है। सवाल है, देवबंदी जो हैं अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा और दीगर गुस्ताखाना अकायद के बावजूद मुर्तद और वाजिबुल कत्ल क्यों नहीं है? इनके साथ कादियानियों जैसा सलूक क्यों नहीं किया जा सकता? भाई कादियानी जो हैं वो काफिर हैं, दारा इस्लाम से खारिज हैं, बदतरीन जिंदीक काफिर हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी रसूल माना और जो नबी रसूल नहीं मानते उसको काफिर कहते हैं। अशरफ अली थानवी साहब को कोई देवबंदी नबी रसूल नहीं मानता। अगर किसी ने पढ़ा है तो ये उसकी हमाकत है, लेकिन मानता कोई भी नहीं है। एक बात है कि मुक़ल्लिदीन अपने इमामों को नबी रसूल नहीं कहते, काम अगरचे नबी रसूल वाला लेते हैं। ऐसे हमारे बरेलवी भाई जो है वो बाबों से काम इलाह वाला लेते हैं, लेकिन इलाह कहते नहीं हैं। तो जब तक वो कहें ना, हम उन पर कैसे हुक्म जो है वो सादिर कर दें? दिल के अंदर जो गुज़रने वाली कैफियत है हम में से कोई भी शख्स नहीं जानता। तकफ़ीर का एक ज़ाब्ता है, तकफ़ीर मुअय्यन का। जब तक वो ज़ाब्ता पूरा ना हो किसी को काफिर कहना दुरुस्त और जायज़ नहीं। बरेलवी और देवबंदी मुसलमान हैं और अहल सुन्ना वल जमा अहल तशय्यो के मुकाबला में जो मकतबा फ़िक्र है उसके अंदर ये शामिल और दाखिल है। ये बात ध्यान में रख लें। यानी आसान बात है, मुझे वो देवबंदी दिखाएं कि जो कहता हो कि आप अशरफ अली थानवी को नबी माने, रसूल माने, अगर नहीं मानते तो आप काफिर हैं। कादियानी क्या कहते हैं? आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी रसूल माने और जो उसको नबी रसूल नहीं मानता वो क्या है? काफिर है। एक औरत अपने ससुराल और शौहर की जुल्म ज़्यादती के बायस खुला ले लेती है, कागजात पर दस्तखत करके अदालत में जमा करवा देती है। शौहर ने दस्तखत नहीं किए तो क्या वो शौहर से रब्ता रख सकती है? हाकिम वक़्त जब खुला डिक्लेयर कर देता है तो वो शौहर से रब्ता नहीं रख सकती। सुलह के लिए बातचीत हो सकती है, वैसे गप शप करना कि हाल है, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, ये काम नहीं हो सकता। कैसे लोग अजीब हैं। सवाल है कि हाकिम वक़्त काफिर भी हो तो उसके ख़िलाफ़ खरूज नहीं करना, आपने ये हमें बताया है। एक तरफ हदीस है कि अल्लाह के नबी की जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दें। भाई ये सर तन से जुदा भी हाकिम वक़्त ने करना है ना, कुव्वत वाले ने करना है। जो तन से सर को जुदा करते हैं उन्होंने करना है, मैंने तो आपने नहीं करना। अगर हम ये सिविल बंदों के हाथ काम दे दें तो फिर क्या है? बरेलवी कहते हैं वाबी गुस्ताख है, वाबी कहते हैं बरेलवी गुस्ताख है। उम्मत एक दूसरे को मार के ही फना कर दे, बचेगा केड़ा? मुसलमान ही थे। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। 70 का लफ्ज़ ही छोटा है, अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है, लाख माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। हुण लख मावां भी होण ते ज़मीन नूं सुकाड़ नहीं सकदियां कि सुकड़ जा। अल्लाह ने आख्या है बंदे नाल सुलह हो गई है, फरमाया ज़मीन सुकड़ जा।
تو اللہ بڑیاں ماواں نال ود محبت کردا ہے جی. ایک 100 درجے میں محبت ہے تے ایک درجہ جانوراں نوں تے انساناں نوں دتا گیا ہے 99 درجے. بے شک یہ حدیث ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو لطف اور مہربانی اور عاطفت ہے اس کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ مخلوق کو دیا گیا ہے جسے وہ باہم ایک دوسرے پر محبت و مہربانی اور شفقت کرتے ہیں، اور باقی سارے حصے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. احسنت. یہ بھی ٹک ٹاکر جے، لیکن ویکھو مینوں ماشاءاللہ حدیث دسن دیا ہے، اللہ اس کو برکت دے. آج کل خان دی تباہی پھیرن ڈے ہو کہ شہباز شریف دی دو اے نون لیگ ہون دی علامت ہے. چلو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حافظ صاحب میرا سر بہت بھاری رہتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں. بھائی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور نظر بد جسمانی جو بیماری ہے وہ تو معالج آپ کو بتائے گا، دم جو ہے وہ اپنے آپ پر کیا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ، یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و حامۃ و عین لامہ. یہ جو ہے وہ پڑھا کریں. اسی کے علاوہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ 7 دفعہ پڑھیں. آپ صاحب عمرے پر لوگ جاتے ہیں 21 دن کے لیے، ایک عمرہ جاتے ہوتا ہے ایک عمرہ آتے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی نیت ہو زیادہ کرنے کی تو کر سکتا ہے. سر منڈانے کے لیے اوپر بال ہونے چاہیے. عمرے کا سفر 20 دنوں کا ہے یا 25 دنوں کا ہے یا 28 دنوں کا ہے، متعدد عمرے کر سکتا ہے. سر جو ہے وہ منڈوانے کے لیے اس پر بال ہونے چاہیے یا کٹوانے کے لیے بال ہونے چاہیے. احرام جو ہے وہ میقات سے باندھے. اس میں علماء 3 اہل حدیث علماء کے موقف ہیں، اور میں تینوں کو درست سمجھتا ہوں. اصل احرام تو میقات سے باندھنا چاہیے، اور پھر بعض کہتے ہیں کہ جیرانہ اور تنیم سے باندھ لیں. حنبلی علماء کا بھی یہ کہنا ہے، اور حرم کے مفتیوں کا بھی یہ کہنا ہے. ہمارے استاد اور شیخ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے وَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، کہ وہ اپنے ہوٹل سے بھی احرام باندھ سکتا ہے. تینوں کو اختیار کر سکتا ہے، حالات کی وسعت اور وقت کے نزاکت کے پیش نظر کر سکتا ہے. عورت تھوڑے سے بال کاٹے گی اور دوبارہ عمرہ کریں گے، پھر منڈوانا سر ضروری ہے. مرد کے لیے بالوں کو کٹوانا، پورے سر کی کٹنگ کرانی یا پورے سر کی ٹینڈ کرانی، یہ ضروری ہے. تو کٹنگ کروا لے، کٹنگ کروا لے. دوبارہ بھی یعنی جتنی بار عمرہ کرے گا تب ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، 3-4 دن بعد عمرہ کرتے ہیں تو 3-4 دنوں میں اوپر بال آ جاتے ہیں، سر کالا ہو جاتا ہے. جب کالا ہو جائے پھر عمرہ. ٹھیک ہے. حافظ صاحب سوال ہے کہ بچوں کی تعداد والا کیا معاملہ ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جس روح نے آنا ہے، سبحان اللہ، اس نے آنا ہے، بندہ پھر کیا کرے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہوں. زیادہ بچے جننے والی عورتوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی ماں اور اس کی نانی سے اور اس کی بہنوں سے. پہلے عورتیں 10-10 15-15 بچے پیدا کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سن 80 کی دہائی میں جو ہمارا ماڈل ہے نا، اس دور میں 10-10 12-12 15-15 بچے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد 90 کی دہائی میں یہ تعداد 10 سے نیچے آ گئی. پھر 2000 ماڈل جو ہے نا، ان کے گھروں میں 5 4 5 6 اور آج کل 2 3 بس اتنے ہی. تو بچے پیدا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کون فائدہ مند ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، 8 بچے ہیں. سب سے آخری بچہ انہوں نے جو پیدا کیا ہے نا وہ بیٹا ہے. پہلے 4 بیٹے ہیں، پھر 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، اور پھر سب سے آخر میں بیٹا ہے. بڑی غربت تھی ان کے گھر میں. 5واں بچہ جوان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رزق کو کھولا ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی سیٹ کر کے رکھ دیا. ابھی اس کی عمر 25-26 سال ہوگی.
25 18 साल का होया तो एक जगह पे उन्होंने काम छड़िया, वहाँ उसने काम सीख लिया, अपने बाप को कहा कि इतने पैसे चाहिए, फिर उसने मशीनें लगा ली, फिर अल्लाह ने काम के अंदर इतनी वुसअत दी कि 5-7 सालों के अंदर ही वो करोड़ोंपति हो गए। इधर ही जुम्मा पढ़ते हैं। तो अपने भाइयों को उसने करोड़ 2-2 करोड़ लगा के काम सेट करके दिया। तो जे वो चौधरी साहब यही सोचते कि बच्चे 2 ही अच्छे, ये अल्लाह को पता है कि औलाद में से कौन फ़ायदामंद है। ये हालात और रिज़्क़ की तंगी से बच्चे कम पैदा करने वाला मसला नहीं है। हाँ, अखलाकियात और तरबियत की बुनियाद पर बच्चों में वक्फ़ा हो सकता है। बात की समझ आइए जी। चलो, क्या किसी फसल की एडवांस बुकिंग करवाई जा सकती है? जी, एडवांस बुकिंग करवाना, बयाना देना ये दुरुस्त है, लेकिन उसको फ़रोख्त कर देना कुल्ली तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। बयाने का मतलब है कि बेचूंगा तो भाई पहले तुझे बेचूंगा, ये मतलब नहीं कि तुझे बेच दी है। एडवांस इस माना में कि भाई तुझे पहले बेचूंगा किसी और को बेचने की बजाय, तो ये दुरुस्त है। और अगर बयाना लेकर के मैंने तुझे बेच दी है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, बयाना लेता है कि भाई तुझे बेचूंगा जो मार्केट का रेट होगा, ये दुरुस्त है। सुभानक अल्लाह। काफ़ी अरसे से मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मेरी बीवी बीमार है जिसकी वजह से इज़्तिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते, मेरी औलाद भी नहीं है। मेरी बीवी ने ख़ुद मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी है और इसमें वक्ती और माली तौर पर कोई कैद नहीं रखी, लेकिन मैं पाकिस्तान में शादी करना चाहता हूँ और ये बीवी मेरी लंदन से है। वो चाहती है कि दूसरी शादी मैं कतर में करूँ। बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमा दें। प्यारे भाई, अगर आपको अल्लाह ताला ने इस तरह की बीवी दी है तो कदर करें। कतर में आपकी बीवी ने आपके लिए कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता देखा है तो कर लें, बीवी खुश और राज़ी हो जाएगी कि आपने उसकी मर्ज़ी से दूसरी शादी की है। और अगर उसमें दीनी और शरई कबाहत है, फिर बीवी की राय को रद्द कर दें और पाकिस्तान में शादी कर लें। तो हालात के पेश नज़र अगर निकाह की शराइत बीवी के मशवरे पर पूरी होती हैं तो उसको तरजीह दें, और अगर पूरी नहीं होती तो फिर आप पाकिस्तान शादी कर लें। हमारी तरफ से आपको यही मशवरा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना।